جس کے شعور میں دوئی نہیں، جو دو کی تقسیم کا قیدی نہیں، وہ ہے بیدار اور وہی ہے خوف سے آزاد۔ تم خدا کو بھی ڈھونڈتے ہو تو ڈر کی وجہ سے، اور سوچو کیا ڈر سے بھی کہیں خدا ملتا ہے؟ کیا ڈر سے بھی کبھی خدا ملے گا؟ ہاں، جب خدا مل جاتا ہے پھر ہر ڈر کھو جاتا ہے۔ خدا اور ڈر ایک ساتھ کبھی نہیں ہوتے، مگر تم وہ لوگ ہو کہ تمہاری عبادتیں بھی ڈر میں لتھڑی ہوتی ہیں، اس لیے تمہاری عبادتیں بیکار ہیں، ایک پیسے کی ویلیو نہیں ہے۔ تم مسجد، مندر، گرجے میں جھکتے بھی ہو تو کانپتے ہوئے جھکتے ہو۔ یہ تمہاری عبادتوں میں کپ کپاہٹ محبت کی سرسراہٹ نہیں، خوف کی کپ کپاہٹ ہے۔ بڑا فرق ہے ان دو باتوں میں۔ جب محبت دل میں گھستی ہے تب بھی سب کانپ جاتا ہے، لیکن کہاں محبت کی یہ کپ کپی اور کہاں ڈر کی گھبراہٹ کی کپ کپی۔ دھیان رکھنا، محبت میں بھی ایک گرماہٹ ہوتی ہے اور بخار میں بھی، مگر ان دونوں کو ایک مت سمجھ لینا۔ ڈر میں بھی آدمی جھکتا ہے، محبت میں بھی آدمی جھکتا ہے، مگر دونوں کو ایک سمجھنے کی بھول نہ کر لینا۔ ڈرا ہوا بھی مسجدوں کی طرف دوڑتا ہے اور محبت سے بھیگا بھی، مگر ڈرے ہوئے کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ ایک بات کو لکھ کر رکھ لو، جس سے تم ڈرتے ہو اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جس بھی مولوی، پنڈت، پروہت نے تمہیں کہا ہے کہ خدا سے ڈرو، انہوں نے تمہیں خدا سے دور کیا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ سب سے ڈرنا خدا سے نہیں، کیونکہ جس سے ڈر کا تعلق بن گیا پھر محبت کا رشتہ وہاں نہیں جڑتا، پھر تو سمجھو کنویں میں زہر گھل گیا، پھر تو تم جل رہی وہ گیلی لکڑی ہو گئے جو دھواں تو چھوڑتی ہے، عشق کی حرارت اور محبت کے نور سے محروم ہوتی ہے، محبت کی جس میں جوت نہیں ہوتی۔ پھر تو تمہاری عبادت سے بدبوئیں اٹھیں گی، اور اگر بتیوں اور عطروں سے اس بدبو کو تم چھپا نہ سکو گے، پھولوں سے اسے ڈھانپ نہ سکو گے۔ تھوڑا تو سوچو، جب باہر ڈر ہو اندر عبادت کیسے پیدا ہو؟ اس لیے بڑے بڑے صوفیوں کو سنو تو وہ خدا کی بات ہی نہیں کرتے، خود کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تو آنکھ ہی نہیں کھلی، نور کی بات کیا کرنی؟ ابھی تو چلنے کے بھی تم قابل نہیں ہوئے، گھٹنوں کے بل رینگتے ہو، ابھی ناچنے کی بات کیا کرنی؟ ابھی تو خود کو ہی نہیں جانتے ہو، خدا کو کیسے جانو؟ عبادت اپنی حقیقت میں پیدا ہو تو پھر خدا مل جاتا ہے، لیکن عبادت پیدا ہوتی ہے اس وقت جب خوف نکل جائے، جب فیئر لیسنس پیدا ہو جائے۔ یہاں ایک بات کو اچھی طرح دھیان میں رکھنا، بے خوفی یا خوف سے آزاد اور بہادری میں بڑا فرق ہے۔ بہادر وہ ہے جو اندر میں تو بزدل ہے، بزدل ہی کی طرح ڈرتا ہے، مگر کوشش کر کے باہر کو اس نے اتنا قابو کیا ہوا ہے کہ اندر کے ڈر کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ تمہارے بزدل اور تمہارے بہادر کچھ زیادہ مختلف نہیں، تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ بزدل جب ڈرتا ہے تو اس کے اندر بھی ڈر ہوتا ہے اور باہر چہرے پر بھی وہ ڈر دکھاتا ہے، اور تمہارے بہادر جب ڈرتے ہیں تو اندر تو ڈرتے ہیں مگر باہر اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ بزدل ڈر کے بیٹھ جاتا ہے، مگر بہادر ڈر کے بیٹھتا نہیں بلکہ ڈر کے ساتھ چلتا جاتا ہے۔ بزدل اپنے ڈر کو مان لیتا ہے اور بہادر اپنے ڈر کا انکار کرتا رہتا ہے، لیکن ڈرا ہوا تو وہ ہوتا ہی ہے۔ بے خوفی، فیئر لیسنس کی حالت ایک اور ہی حالت ہے، وہاں نہ ڈر ہے نہ بہادری ہے، کیونکہ جب چیز ہی نہ رہی تو اس کا سایہ کہاں؟ جب ڈر ہی نہ رہا تو اس کا اپوزٹ بہادری کہاں سے آئے گا؟ فیئر لیسنس، بے خوفی کا مطلب ہے وہ مقام کے جہاں ڈر اور بہادری دونوں ہی کھو گئے، جہاں دونوں ہی لا ہو گئے۔ یہ وہ حالت ہے جسے صوفی کہتا ہے خدا کی طرف پہلا قدم۔
कौन आदमी बेखौफ हुआ, किसके शऊर में फियरलेसनेस जागी, वो कि जो दो रंगी में एक रंग को देख पाया, जो बहादुर होना नहीं दिखाता क्योंकि वो डर को नहीं जानता, वो खुशी को नहीं जानता क्योंकि वो गम से नाआशना है। जो गम को जानता है वही तो खुशी को पाने की बात करता है, जो बहादुरी की बात करता है वही तो डर का आशना है। तुमने कभी गौर किया कि तुम किसी को सीधा सीधा दुश्मन नहीं बना सकते जब तक कि उससे दोस्ती ना हुई हो। एकदम से किसी को दुश्मन नहीं बनाया जा सकता, दुश्मन बनाने से पहले उसे दोस्त बनाना पड़ता है। अचानक किसी को दुश्मन बनाओगे भी कैसे? दुश्मन कभी सीधा सीधा नहीं आता, दोस्ती के पीछे आता है। दुख भी ऐसे है, कभी सीधा पैदा नहीं होता, खुशी के पीछे आता है। नफरत सीधी पैदा नहीं होती, जिसे तुमने मोहब्बत मान रखा है उसके पीछे आती है। तो किसी को दुश्मन बनाना हो तो पहले दोस्त बनाना पड़ता है, किसी को दूर हटाना हो पहले पास करना पड़ेगा। ऐसी तो अनोखी तुम्हारी दुनिया है, ऐसी तो उल्टी तुम्हारी दुनिया है। दुख से तो तुम बचना भी चाहते हो, मगर जिसने किसी चीज को खुशी माना है वो कैसे दुख से बचे? जब तुम किसी शख्स को कबूल कर लेते हो तो उसके साए को भी तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। क्या कभी तुमने ऐसा किया कि किसी को घर दावत दी और दरवाजे पर उसे कहा कि आप आ जाओ, मगर आपका साया अंदर ना आए? दुख खुशी का साया है। खुशी क्या है? किसी शख्स या चीज से कोई तवक्को थी जो पूरी हो गई। खुशी सुख का सपना है। तुमसे बाहर किसी दूसरे शख्स या चीज से तवक्को जो पूरी हो गई, इसी का नाम तो तुमने खुशी रखा हुआ है। दुख क्या है? किसी दूसरे शख्स या चीज से की गई तवक्को का पूरा ना होना। दोस्ती क्या है? किसी दूसरे को अपना मानने की ख्वाहिश। दुश्मनी क्या है? कोई अपना साबित ना हो पाया, पराया साबित हुआ, इसकी आगही। दोस्ती एक ख्वाब है और दुश्मनी उस ख्वाब का टूट जाना। खुशी क्या है? अंधेरे में बाहर जाने का रास्ता ढूंढना। गम क्या है कि इस ढूंढने में दरवाजा न मिले बल्कि दीवारें हाथ आए। मगर इस बात को समझो कि दरवाजा अंधेरे में है ही नहीं, टटोलने से कभी नहीं मिलेगा। दरवाजा रोशनी है, दरवाजा मिलेगा जागने से। सूफी कहता है कि जिसने ये ख्याल छोड़ दिया कि दूसरे से उसे कोई सुख मिलेगा, उसे दूसरे से कभी कोई गम नहीं मिल सकता। रूहानी बेदारी क्या है? बस यही कि इंसान जाग गया और जान गया कि सुख किसी से भी नहीं मिल सकता। एक ही तो धोखा है जिसे तुम दुनिया कहते हो, यही कि दूसरे से कुछ मिल सकता है, दूसरे से सुख मिल सकता है। शोहर से, बाप से, भाई से, बीवी से, बेटे से, बेटी से, दोस्त से, महबूब से, ओहदे से, दौलत से। दूसरे से सुख की ये तवक्को जब पूरी होती है तुम कहते हो खुशी। लेकिन क्या सुख कभी किसी से मिला है? किसने तुम्हें ये उम्मीद बंधाई है कि दूसरे से सुख मिल सकेगा? और ये दूसरा जो तुम्हारे पास आता है वो क्या करने आता है? वो अपने सुख की तलाश में आया है। तुम अपने सुख की तलाश में उसके पास गए हो। न उसको तुम्हारे सुख से कोई लेना देना है, न तुमको उसके सुख से कोई लेना देना है। तुम जिससे भी प्यार करते हो और दावे करते हो कि उसके लिए उसे प्यार करते हो तो झूठ बोल रहे होते हो। तुम तो खुदा को भी खुदा के लिए प्यार नहीं करते। जहन्नम के डर और जन्नत की लालच या दुनिया में किसी कामयाबी, किसी लालच के हसूल के लिए प्यार करते हो। सुख की ख्वाहिश अपने लिए है। अब अगर वो सुख किसी को प्यार करने में मिलता है तो तुम उसे प्यार करते हो, और सुख किसी से नफरत में, किसी को दुख पहुंचाने में मिले तो तुम नफरत का रिश्ता बनाने में देर नहीं लगाते। गौर करो खुद पर। अगर तुम ये सोच लो कि दूसरे के दुख में तुम्हारा सुख है तो भी तुम तैयार हो, और अक्सर यही हो रहा है। सोचते हैं कि दूसरे से सुख मिलेगा मगर दुख मिलता है। दूसरे को भी सुख देना चाहते हैं, दुख ही दे पाते हैं। जिसने भी ये सच जाना वो सूफी है, वो सन्यासी है। सूफी क्या है?
بس جو جانتا ہے کہ دوسرے سے سکھ نہ ملے گا اور اس نے اپنی سمت اپنی طرف موڑ لی، وہ اپنے باطن میں اتر گیا، وہ اپنے اندر اپنے گھر کی تلاش میں لگ گیا، وہ اپنے اندر سکھ ڈھونڈنے لگا، کیونکہ اس نے جان لیا کہ باہر تو سکھ نہ ملا ہے نہ ملے گا، شاید جو باہر نہیں ہے وہ اندر ہو۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جنہوں نے سکھ اپنے اندر ڈھونڈنے کا سفر کیا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے، کبھی کوئی ناکام اور نامراد نہیں لوٹا، وہ بھر کے لوٹے، مکمل ہو کے لوٹے، اور اتنے بھر کے لوٹے کہ انہوں نے خود ہی سکھ کا لطف نہ لیا بلکہ اسے لٹایا بھی، انہوں نے بانٹا بھی، کچھ ایسا خزانہ ملا کہ بانٹنے سے بڑھتا گیا۔ صوفی کہتا ہے جب سکھ مل جائے پھر دونوں ہاتھ سیدھے کر دو، کھول دو، لٹا دو، پھیلاؤ، کیونکہ سکھ کی نیچر ہے کہ اسے جتنا بانٹو بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے کنواں ہے، جتنا اس سے پانی نکالتے جائیے اتنا تازہ تازہ پانی اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جسے سکھ مل گیا اسے یہ راز بھی مل گیا کہ بانٹو، کیونکہ اگر سنبھالو گے تو پرانا سنبھلا رہے گا، نیا نیا نہیں آئے گا۔ جیسے کسی کنویں سے اگر یہ سوچ کر پانی نکالنا چھوڑ دیا جائے کہ پانی کہیں اس میں کم نہ ہو جائے تو اس کنویں کا پانی ہی پینے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ لٹاؤ تاکہ تم روز نئے ہوتے جاؤ، نئے نئے سکھ تمہیں چھوتے جائیں۔ تم اس کنویں کی مثال کو ذرا گہرے میں سمجھو نا، چھوٹے سے چھوٹا کنواں بھی چھوٹا تھوڑی ہے، بے انت سمندروں سے اس کا رابطہ ہے، وہ اپنے اندر ہی پانی کے سارے خزانوں سے جڑا بیٹھا ہے، ادھر خالی کرو ادھر سے بھرتا جاتا ہے۔ تم بھی کنویں ہی تھوڑی ہو، سمندر بھی ہو، تم خود ہی تھوڑی ہو، خدا بھی ہو۔ کنواں علیحدہ کچھ تھوڑی ہے، سمندر ہی اس میں سے جھانک رہا ہے۔ وہ کنواں تو بس ایک کھڑکی ہے، اس میں سے بھی وہی پانی جھانک رہا ہے جو باطن میں سمندروں سے ملا ہوا ہے۔ جسے تم خود کہتے ہو وہ بھی ایک کھڑکی ہے جس میں سے خدا جھانک رہا ہے۔ ایک بار صرف یہ سمجھ آ جائے، ایک بار صرف یہ خیال آ جائے کہ میں ہوں تو چھوٹا سا کنواں مگر سمندروں سے جڑا ہوں، ایک بار یہ خیال آ جائے کہ میرا سکھ میرے ہونے میں ہے، کسی اور کے ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جس نے جان لیا کہ سکھ میرے باطن میں ہے وہ پھر اپنے سکھ کے لیے اوروں کا محتاج نہ رہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جیسے ہی یہاں پہنچے کہ میرا سکھ مجھ پر منحصر ہے، اس وقت آپ یہ بھی پا گئے کہ میرا دکھ بھی کسی اور پر منحصر نہیں۔ پھر شکوہ کیا اور گلے کیسے، دشمنی کیوں اور نفرت کیا؟ پھر یہ بات ہی غلط ہو گئی کہ دوسرے سے دکھ ملا۔ یاد رکھو دکھ وہی دے سکتا ہے جس سے سکھ کی کوئی تمنا ہو، جس سے سکھ کی کبھی توقع نہ کی ہو وہ کبھی تمہیں دکھی نہیں کر پاتا۔ سکھ کا خیال تھا تو ہی دکھ کا خیال بنتا تھا۔ جس سے تم جتنی زیادہ توقع رکھتے ہو اس سے اتنا ہی دکھ ملتا ہے۔ دیکھتے ہو شوہروں کو، بیویوں کو ایک دوسرے سے دکھی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تعلق ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ توقعات باندھی جاتی ہیں۔ جتنی مقدار میں توقع اتنی مقدار میں دکھ۔ راہ پر چلتا کوئی تمہارے پاس سے گزرتا بندہ ہیلو ہائے نہ کرے تو کبھی دکھ پریشانی نہیں ہوتی، لیکن کوئی جاننے والا ہو اور اجنبی کی طرح گزر جائے تب دکھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اجنبی سے کوئی توقع نہ تھی، توقع نہ تھی تو دکھ بھی نہ تھا، لیکن شناسا سے توقع تھی۔ دکھ اس کے ایکشن سے نہیں جڑا، اس توقع سے جڑا ہے جو تم نے اس سے باندھی تھی۔ پرانے زمانوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، بڑا متجسس مزاج، بادشاہ ابن بادشاہ۔ اس نے بچپن سے صرف سکھ دیکھے، شہزادگی دیکھی، مگر ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا، جوگ لے لیا، محل چھوڑ کر آوارگی کو چن لیا، ریشم و کم خواب ترک کر دیا اور ٹاٹ کا چولا پہن لیا۔ تم لوگوں نے کچھ بہت ہی غلط مفروضے ہیں جنہیں پکڑ رکھا ہے۔ تم سوچتے یہ ہو کہ خدا کی تلاش میں
الٹیمیٹ ریئلٹی کی کھوج میں وہ نکلتا ہے جو دکھوں کا ستایا ہوا ہو۔ تم نے مذہب کو غریبوں کی ایکٹیویٹی مان لیا ہے، دکھیاروں کا سہارا مان لیا ہے، مگر سمجھو مذہب سہارا نہیں ہے، مذہب تو سہاروں کا دشمن ہے۔ مذہب تو ہر سہارا چھین کر تمہیں صرف تم پر منحصر کر دیتا ہے، اور دکھی کا مذہب سچ تک پہنچنے کا رستہ نہیں ہے، سچ سے روکنے والی دیوار ہے۔ مذہب تو سکھی انسان کی کھوج ہے، جو اپنے دکھ لے کر مسجد، مندر، چرچ میں بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے۔ وہ تو خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو اپنا مدعا دیکھ رہا ہے، اپنی تکلیف کی مسیحائی پر نظر ہے اس کی۔ مسیحا کو تو وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ وہ انسان جو 10 لاکھ کا قرض چکانے کے لیے مسجد میں بیٹھا خدا سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ میرا یہ قرض اتار دے، یا مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دے دے، یا حتیٰ کہ کہہ رہا ہے کہ جہنم سے نجات دے دے اور جنت کا حقدار کر دے۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا کہ وہ جس کے سامنے بیٹھا ہے اسے اپنے 10 لاکھ سے چھوٹا سمجھ رہا ہے، اپنی صحت سے اسے چھوٹا سمجھ رہا ہے، اپنی جنت اپنی جہنم کا ذریعہ سمجھ رہا ہے۔ وہ نادان ہے، وہ عادتی عبادت گزار ہے۔ اس نے بس صدیوں کی روایت کی نکالی میں کسی تصوراتی خدا کو پوجنا سیکھا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ وہ ایک کو مانتا ہوتا، جانتا ہوتا، یہ ایمان رکھتا ہوتا کہ میری دعا وہ سن رہا ہے، وہ ایک کو دیکھ رہا ہوتا اور دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن میں آ جاتا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کہتے ہیں ایک صوفی تھا، بہت ہی تباہ حال، بہت ہی غریب، ایک جھونپڑی میں بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ شام کو جب ماں روکھی سوکھی روٹی پکاتی تو کسی دوست کے گھر دعوت کا کہہ کر روز وہ باہر نکل جاتا تاکہ اس سوکھی روٹی دال سے اس کی ماں کا پیٹ تو کم سے کم بھر سکے۔ اس بابے کا ایک دوست تھا جو جانتا تھا کہ بابا پہنچا ہوا ہے۔ وہ اپنے دوست کو کہتا کہ تم خدا سے کیوں نہیں مانگتے کہ تمہیں تھوڑی سی خوشحالی دے دے، اس بھوک سے، اس غربت سے نجات دے دے۔ بابا دوست کی ضد منت سماجت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مسجد بھی چلا جاتا تھا، لیکن جب واپس لوٹتا اور دوست پوچھتا ہاں مانگا، تو بابا جواب دیتا یار گیا تو مانگنے تھا، مگر جب اس کے سامنے پہنچتا ہوں تو دوسرا کوئی رہ ہی نہیں جاتا، مانگوں کس سے؟ وہ دوسرا بچ ہی نہیں جاتا جو ضرورت مند لگتا ہے، وہ دوسرا رہ ہی نہیں جاتا جسے بھوک لگتی ہے، وہ دوسرا بچ ہی نہیں رہتا جو روز شام کا کھانا ماں کو کھلانے کے لیے اس سے جھوٹ بول کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ یاد ہی نہیں رہتی وہ دوئی کی دنیا جس کے یہ سارے تقاضے ہیں۔ یاد رکھو خدا وہی ہے جو انسان کو فنا کر دے۔ خدا ہوگا تو تم نہ ہوگے، اور تم ہوگے تو خدا نہیں ہوگا۔ یہی تو المیہ ہے تمہاری عبادتوں کے ساتھ، یہی تو حادثہ ہوا ہے تمہاری دعاؤں کے ساتھ۔ دیکھتے ہو مسجدیں، مندر بھرے ہیں، گرجے گردوارے لوگوں سے ابل رہے ہیں، مگر کہیں دکھائی دیتا ہے کسی چہرے پر موجود آنکھوں سے خدا جھانکتا نظر آتا ہے؟ تم نے بڑا سنا ہے خدا سب گناہ معاف کر دیتا ہے مگر شرک معاف نہیں کرتا۔ سمجھو شرک دوسرا ہے، دوسرے کی موجودگی کا یقین ہی تو شرک ہے، کیونکہ لا موجود الا اللہ۔ اچھا تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ جو ہر اس سکھ کی لذت کا آشنا تھا جسے تمہاری دنیا سکھ کی معراج کہتی ہے، وہ جنگل میں نکل گیا اور جوگی ہو گیا۔ جوگ، سنیاس، ترک کے دنیا، صوفی کا راستہ، یہ وہی چلتا ہے جس نے سکھ کو جی لیا ہو، ورنہ جو دکھی ہے وہ تو اسی چکر میں ہی رہتا ہے کہ اسے سکھ مل جائے، کیونکہ سکھ ملتا ہے، اور جب سکھ مل کر بھی تمہیں پتہ چلتا ہے کہ انا کی تشنگی نہیں بجھی، تو تب ہی تو تم
اصل دکھی ہوتے ہو۔ وہ غریب جو 2 وقت کی روٹی کے پیچھے سارا دن مشقت کرتا ہے، اس کی مشقت تو بس کشٹ ہے، محنت ہے، دوڑ دھوپ ہے۔ دکھ سے تو وہ ٹکراتا ہے جو مال و دولت کما گیا، جس نے شہرت و طاقت کو دیکھ لیا، عہدے اور رتبے چکھ لیے، اور سب کچھ کرنے، سب کچھ پانے، سب کچھ ملنے کے بعد بھی جس نے جانا کہ اندر کا خلا اب بھی موجود ہے۔ اب انسان ہوتا ہے اصل میں دکھی، کیونکہ جب تک سروائیول کی دوڑ ہے تب تک ماورائے بقا کے مسائل ہی نہیں لگتے۔ انسانوں کی تاریخ پر غور کرو۔ انسان کروڑوں سالوں سے موجود ہے، مگر سارے مذاہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، 5-6 ہزار سال پہلے تمہیں کوئی مذہب نظر نہ آئے گا، کیونکہ پہلے تو انسان سروائیول کی لڑائی لڑنے میں ہی مصروف تھا، جنگل میں شیروں سے بچتا پھر رہا تھا، موسم کی تلخیاں تھیں تو اس سے بچنے کے لیے کبھی یہاں کبھی وہاں خانہ بدوش بنا پھر رہا تھا، غذا کے لیے، اناج کے لیے دانا دانا پرندوں کی طرح چگ رہا تھا، بچوں کے بڑا ہونے تک انہیں بچانے کی فکر میں بھاگ رہا تھا۔ پھر جب یہ سارے تقاضے پورے ہو گئے، انسان نے گھر بنا لیے، اس نے فصلیں اگانا سیکھ لی، اس نے اناج کو اسٹور کرنا سیکھ لیا، تو اب وہ اس قابل ہوا کہ دوسرے سٹیج پر پہنچ سکے۔ اب اس نے سروائیول کے آگے سوچا اور پھر سوال اٹھایا، میں کون ہوں؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی کا خالق کون ہے؟ سکھ کیا ہے؟ آشتی کیا ہے؟ پہلے تو وہ سروائیول کی جنگ میں مصروف تھا، کشٹ کے دور سے گزر رہا تھا۔ وہ دور جب اختتام پذیر ہوا تو اب اس کے سامنے اصلی دکھ آیا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب آرگنائزڈ ریلیجنز کا، منظم مذہبوں کا جنم ہوا۔ خدا کیا ہے؟ ریئلٹی کیا ہے؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے۔ یہ سوال اس انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے کہ جو شام کو اپنی اور بچوں کی روزی روٹی پوری کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ سوال تو اس کے ہیں جس نے انا کے، جسم کے، ذہن کے سکھ حاصل کر لیے، بقا کے تقاضے پورے کر لیے، مگر اب بھی تشنگی اس کے سامنے کھڑی تھی، دکھ اس کے سامنے کھڑا تھا، بے چینی سامنے موجود تھی۔ ابھی تو اس کے سامنے اپنے ہونے کا سوال آیا تھا۔ یاد رکھو، جسے تم روح کی بیداری کہتے ہو، جسے تم انلائٹنمنٹ کہتے ہو، اس تک پہنچنے کا راستہ دکھ نہیں ہے، سکھ ہے، کشٹ نہیں ہے، راحت ہے۔ مگر تم نے الٹی ہی تدبیریں ہمیشہ کی ہیں۔ تم خدا کو پکارتے ہو اس وقت کہ جب بہت دکھی ہوتے ہو، مگر دکھی خدا کو پکار ہی کیسے سکتا ہے؟ دکھی جب خدا کو پکارتا ہے تو اس کا دکھ خدا سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا دوسرا ایک سے، واحد سے بڑا ہو جاتا ہے، اور یہی تو شرک ہے۔ دکھ میں دعا نکلتی ہی نہیں، دکھ میں خدا نظر ہی نہیں آتا، بس دوسرا نظر آتا ہے، مادے کی دنیا نظر آتی ہے، کیونکہ انا کے سراب دکھ مادی دنیا سے ہی جڑے ہوتے ہیں۔ دکھ میں خدا کی کھوج ایسے ہی ہے جیسے کوئی بند کمرہ ہو جس کا دروازہ ہی نہ ہو اور اندھیرا گھنا ہو، اور انسان دیواریں ٹٹول ٹٹول کر باہر نکلنے کا دروازہ ڈھونڈ رہا ہو۔ دکھ میں دروازہ بند ہوتا ہے، کمرہ اندھیرا ہوتا ہے، تم سکڑ جاتے ہو، جبکہ سکھ میں دروازہ سامنے ہوتا ہے، کمرہ روشن ہوتا ہے، مگر تم نے سکھ میں خدا کو پکارنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ جس نے بھی آج تک خدا کو پایا ہے، ہمیشہ سکھ میں پایا ہے۔ تو وہ بادشاہ جس نے ساری زندگی سکھ دیکھے تھے، عیش دیکھے تھے، وہ خدا کو ڈھونڈنے جنگل نکل گیا۔ وہ جو جان گیا کہ وہ انا نہیں ہے، وہ جو جان گیا کہ جسمانی ساخت اور نفسیاتی ڈھانچہ وہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے ماورا بھی کچھ ہے،
پھر وہ چاہے دنیا کی جس بھی عیش و عشرت میں ہو، جس بھی محل کا مکین ہو، پھر وہ بدھا کی طرح، ابراہیم بن ادھم کی طرح بھاگ جاتا ہے اس دنیا سے جسے قرآن کہتا ہے متاع الغرور، ایک سراب۔ یہ تمہاری دنیا ایک سراب ہی ہے بس۔ کسی چیز کو پانے کے لیے دوڑو تو وہ چیز اور آگے نظر آتی ہے، جیسے صحرا میں ریت پانی نظر آتا ہے، مگر وہاں پہنچو تو پانی پھر اور آگے چلا جاتا ہے۔ تم اپنی اب تک گزری زندگی کو دیکھو تو ذرا۔ 10 سال کے تھے تو کھیل کود واحد منزل تھی، جو جوانی کی سرحد میں پہنچ کر سراب بن گیا۔ اب راحت محبوب یا محبوبہ میں نظر آنے لگی۔ ادھیڑ عمر ہوئے تو راحت نوکری اور دولت میں ملنے لگی، بوڑھے ہوئے تو راحت جنت میں نظر آنے لگی۔ سراب اسی کو تو کہتے ہیں کہ جہاں جو ہو وہاں وہ اصل میں نہ ہو، بس دھوکہ ہو اس کے وہاں ہونے کا۔ تو خیر، وہ بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کر جنگل نکل آیا۔ ایک دن چلا آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک ہیرا پڑا ہوا ہے۔ بے اختیار اسے اٹھانے کے لیے جھکا، مگر پھر رک گیا اور خود پر ہنسنے لگا۔ انا کو اس کی عیاری کی داد دینے لگا کہ ایسے ہزاروں ہیرے چھوڑ کر میں جنگل آ گیا ہوں، مگر انا اب بھی فریب دینے کو کتنی اتاولی ہے۔ انا کا فریب ہی ایسا ہوتا ہے، انا کہ جو ذہن کا لازوال شاہکار ہے۔ اس کے کام کرنے کے طریقے بہت ہی ٹرکی ہیں، عیارانہ ہیں۔ یہ جسے مذہب شیطان کہتا ہے وہ یہی انا ہے اور کچھ نہیں۔ دیکھتے ہو کیا کیا دھوکے ہیں جو انسان نے انا سے نہیں کھائے۔ سب کے اندر ایک ایسا مقام ہے جو یہ سچ جانتا ہے کہ انسان سکندر بھی بن جائے تو بے چینی جاتی نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ مستقل خوشی، مستقل سکھ کا دنیا کی چیزوں سے لینا دینا ہی کچھ نہیں، مگر سبھی پھر بھی پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ انا دوسرا ہے اور دوسرا دکھ ہے۔ انا سے ماورا ہو تم جو واحد ہو، تم جو محبت ہو۔ بابے کہتے ہیں کہ محبت کرنے کا کوئی ایکٹ نہیں ہے کہ محبوب آ گیا تو دل میں محبت کا جذبہ بھڑک اٹھا اور وہ چلا گیا تو محبت بھی چلی گئی۔ نہیں، محبت ہونے کی حالت ہے، a state of being۔ جب تم محبت ہو جاتے ہو تو دوسرا کوئی رہتا ہی نہیں کہ جب تمہیں یہ تقسیم کرنی پڑے کہ یہ اپنا ہے، اسے پیار کرو، یہ غیر آیا ہے، اس سے بے نیاز رہو، یہ دشمن آیا ہے، اس سے نفرت کرو۔ جب محبت اسٹیٹ آف بینگ ہو جاتی ہے تو یہ وننس کی حالت ہے، وہ وننس کے جس میں دوسرا رہ ہی نہیں جاتا۔ اب آپ ہیں اور کوئی بھی آ جائے تو محبت کے سوا آپ اسے کچھ دے ہی نہ سکیں گے۔ سورج نکلا ہوا ہو تو کوئی بھی جو کمرے سے باہر نکل آئے گا اسے روشنی ملے گی، اسے حرارت ملے گی۔ سورج سے اور ملے گا کیا؟ بارش برس رہی ہو تو کیا وہ تقسیم کرے گی کہ کس کھیت پر برسنا ہے اور کس کو سوکھا چھوڑ دینا ہے؟ یہ اس کے ہونے کی حالت ہے۔ اسی طرح جب تم محبت ہو جاتے ہو تو پھر کوئی دوسرا رہ ہی نہیں جاتا۔ بابے کہتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ اس حالت کا نام ہے کہ جب تم اتنے پھیل جاؤ کہ سارا کچھ تم میں ہو جائے، اتنے وسیع ہو جاؤ کہ تم سے باہر کچھ بھی نہ رہے۔ تم سے باہر جو ہے وہی دوسرا ہے اور ہر دوسرا فریب ہے، سراب ہے، متاع غرور ہے۔ یہ حالت جس میں تم اتنے پھیل جاتے ہو کہ سب کچھ تم میں ہو جاتا ہے، یہ ہے تمہاری اصلی حالت، یہ ہے اصلی سکھ۔ تم اپنی دنیا کے دکھ اپنی دنیا کے سکھ ہی اٹھا کر دیکھ لو۔ دکھ میں سکڑن ہوتی ہے، کنٹریکشن ہوتی ہے۔ جب تم دکھی ہوتے ہو تو خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہو، سمٹ جانا چاہتے ہو۔
लेकिन जब सुखी होते हो तो बाहर भागते हो, पार्टियां करते हो, लोगों से मिलते हो, अपने घर अपने कमरे में रुकना मुश्किल हो जाता है। एनलाइटनमेंट अबदी सुख है, अल्टीमेट जॉय है। जब तुम इस हालत को पाते हो तो फिर पूरी कायनात को खुद में समो लेते हो। किसी हकीकी सूफी को जब मिलोगे तो तुम उसमें ये वुसअत जरूर देखोगे। किसी फकीर की महफिल में कभी किसी का तारुफ अहम नहीं होता। किसी से उसका मजहब, उसका फिरका, उसका पेशा, उसकी कौम, उसकी बिरादरी, उसका हसब नसब कभी नहीं पूछा जाता। हाँ, मौलवियों पिंडतों की महफिल में ये सब जरूर पूछा जाता है। मैं की कैद में जिंदगी ऐसी ही होती है और मैं से आजाद जिंदगी होती है सूफी की जिंदगी। तुम लोगों ने अना के साथ आइडेंटिफिकेशन को ऐसा मजबूत कर लिया है कि अना से मावरा तुम कुछ हो, इस बात का तुम तसव्वुर तक नहीं कर सकते। तुम अना के उस शदीद कब्जे में हो कि तुम ये तक नहीं समझ पा रहे कि अना एक चीज है जिसे कभी तुमने खुद तराशा था। अब जो तराशा था वो रह गया है और तराशने वाला उसके नीचे ही दब गया है, छुप गया है।